السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف واقعات پڑھ رہے ہیں، اور آج جو ہم واقعہ پڑھیں گے وہ ہے اسراء اور معراج کا۔ سنتے ہیں نا معراج کا لفظ؟ تو آج ہم وہی واقعہ پڑھیں گے، اور بہت زیادہ توجہ سے، بہت غور سے سننی ہے یہ پوری بات جو ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسراء سے کیا مراد ہے؟ اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، ٹھیک ہے؟ مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، یعنی بیت المقدس کا اگر ویسے فاصلہ طے کرتے تھے نا لوگ تو 40 دن لگتے تھے ان کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں رات وہاں پر جانا اسراء کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ معراج سے کیا مراد ہے؟ معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا، یعنی بیت المقدس سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جانا، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ مراد ہے۔ اب ہم اگر اس واقعے کی تفصیل دیکھتے ہیں اور اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ اب آپ کہیں گے براق کسے کہتے ہیں؟ تو براق جو ہے نا، یہ ایک گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سا ایک جانور ہے، اور یعنی یہ آسمان پہ اڑتا ہے، جو کہ اپنا کھر جو ہے اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے، اسے براق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب براق لے کے آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد حرام میں تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو دھویا گیا، اس کو ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حصے میں نا، جس علاقے میں یا جس پورشن میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے نا، اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی، یعنی تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبرائیل آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی نا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، ٹھیک ہے؟ بیت المقدس سے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، یعنی آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یعنی رائٹ سائڈ پہ ایک گروہ تھا، اس کو دیکھتے تو اس کو مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ تو یہ جو گروہ تھا نا، یہ سعادت مندوں کا گروہ تھا، یعنی سعادت مند روحیں، اچھی روحیں، نیک روحیں، یہ وہ تھیں۔ اور ان کے بائیں طرف ایک گروہ تھا، یعنی لیفٹ سائڈ پہ، اس کو وہ جب انہیں دیکھتے تھے نا تو روتے تھے، یہ بری روحیں تھیں، یعنی اچھے کام نہیں کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، تو انہیں بہت افسوس ہوتا تھا اس کو دیکھ کے نا۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں، ٹھیک ہے، 2 خالہ زاد بھائیوں دوسرے آسمان پہ، حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، اور دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا، یعنی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر جناب تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں آپ کا معجزہ جو ہے وہ ان کا حسن تھا، یعنی وہ بہت خوبصورت تھے۔
تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ ہارون علیہ السلام پتہ ہے نا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، شاباش۔ اچھا، پھر آپ کو چھٹے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب وہاں سے آپ آگے بڑھے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی حضرت موسیٰ کے بعد، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ جو نوجوان میرے بعد آیا ہے ان کی امت جو ہے وہ زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت مسلمہ میں سے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے۔ اب آپ پوچھیں گے بیت المعمور کیا ہوتا ہے؟ بیت المعمور جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ جیسے مکہ ہے نا، مکہ کے بالکل اوپر آسمانوں پر ہی اسی طریقے سے بنا ہوا ہے، اور وہاں پر نا 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی پلٹنے کی باری نہیں آتی ہے۔ یعنی جیسے ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں نا، مکہ جاتے ہیں ہم اور وہاں ہم طواف کرتے ہیں، کئی لوگ کئی دفعہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، لیکن بیت المعمور میں جب 70,000 فرشتے ایک دفعہ داخل ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں جاتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وہاں پر بھی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور اس کے پھل جو ہے نا وہ بڑے بڑے کنڈوں جیسے یعنی مٹکوں جیسے تھے، اور اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، یعنی سونے کے پتنگے سمجھ لیجئے پروانے، دیکھیں پروانے بارش کے بعد جو آتے ہیں پروانے نا، لائٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو پروانے آتے ہیں، وہ سونے کے تھے وہ نا، اور پھر اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اور سدرہ یعنی بیری کا درخت کو کہتے ہیں سدرہ، ٹھیک ہے، تو وہ تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، یعنی اتنا حسین ہو گیا تھا وہ، سوچیں امیجن کریں نا کتنا خوبصورت۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس میں کمی کا سوال کیجئے کہ اس میں کمی کر دیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں، چنانچہ آپ واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 10 نمازیں کم کر دیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتلایا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اس میں کمی کروائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس طرح بار بار آمد و رفت جاری رہی، یعنی کہ آنا جانا ہوتا رہا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر واپس جانے کو کہا اور کمی کرنے کا مشورہ دیا، بنی اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا، یعنی اپنی قوم کے بارے میں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں پر کمی کر دی، اور 5 نمازیں ہیں، ثواب 50 ہے۔ یعنی جب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا تو اس کا ثواب جو ہے وہ 50 کے برابر ہے۔ میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اس سفر میں کچھ چیزیں دیکھیں۔ آپ نے نا جہنم کے دروغہ جو ہے نا مالک، اس کو بھی دیکھا۔ وہ بالکل نہیں ہنستا تھا، نہ ان کو ہنسی آتی تھی، نہ کچھ، نہ چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں تھے۔ پھر اس طریقے سے آپ نا ایک جگہ سے گزرے، وہاں نا سود خور تھے، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو رہے تھے، ان سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ سود خور پتہ ہے کتنا کیا ہوتا ہے؟ سود خور نا وہ ہوتا ہے جو کہ سمجھ لیں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے نا 100 روپیز ادھار دے دو، اس کو بڑی مجبوری ہو، وہ کیا مجھے 100 روپیز دے دو، میں تمہیں نا 1 منتھ کے بعد 100 روپیز واپس کر دوں گا۔ آپ کہیں اچھا تمہیں 1 منتھ کے بعد مجھے واپس کرو گے 100 روپیز؟ نہیں، مجھے 100 روپیز واپس نہیں کرو گے پھر تم مجھے 200 روپیز واپس کرو گے۔ تو اس پر وہ کہے، وہ بیچارہ مجبور ہو کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں 200 واپس کر دوں گا، تو مجھے 100 جو ہے نا دے دو۔ تو پھر آپ اس کو 100 دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجبوری ہوئی نا، انسان نے مجبوری کے تحت آپ نے لیا اور آپ نے اس سے ڈبل لیں گے تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی جنگ ہے اللہ اور اس سے نا، تو ان کو بہت سخت گناہ ملے گا۔ اس طریقے سے جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یعنی جن کے ماں باپ نہیں ہوتے جن کے نا، تو پھر ان کے ہونٹ دیکھے کہ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں اور وہ اپنے منہ میں انگارے بھر رہے ہیں پتھر کے۔ اس طریقے سے بہت سارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات کیے، دیکھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ اسی رات مکہ تشریف لے آئے، واپس آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے قوم کو بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی کہ بھئی میں یہ دیکھ کے آیا ہوں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تمام چیزیں دکھائی ہیں، اپنی نشانیاں دکھائی ہیں۔ تو قوم جو تھی نا وہ ماننے کے بجائے ہنسنا شروع ہو گئے، خوب ہنس رہے اور خوب مذاق اڑا رہے اور کہہ رہے کہ اچھا یہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس چلے گئے ہیں اور جناب آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں وہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے سچ بات کہی ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی آسمان سے صبح شام جو وحی آتی ہے، جو خبر آتی ہے، میں تو اس کو بھی سچا مانتا ہوں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کا لقب، یعنی ان کا نام تو ابو بکر نا، تو ان کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے نا آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ اچھا بیت المقدس کے بتاؤ کیسا ہے۔ آپ نے پہلے بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس کی نشانیاں آپ کو پتہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اس کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتانے لگے، آپ نے ایک ایک دروازہ، ایک ایک جگہ بتائی اور آپ کی کوئی تردید نہ کر سکا، یعنی وہ کہہ ہی نہیں سکے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ بات کر رہے تھے اور جو باتیں تھیں نا آپ نے بیان کی۔ پھر انہوں نے کہا نا ایک قافلے کے متعلق پوچھا کہ بھئی جو شام سے آ رہا تھا آپ اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹوں کی تعداد، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا اس سب کے بارے میں بتایا۔ جیسا آپ نے بتلایا تھا نا ویسا ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے اس پر بھی آپ کی بات نہیں مانی، انہوں نے انکار ہی کیا۔ اچھا اس واقعے کی صبح نا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت، اس کے اوقات بتائے، اور اس سے پہلے جو تھی نا صرف 2 نمازیں فرض تھیں، یعنی ایک صبح پڑھتے تھے اور ایک شام کو پڑھتے تھے، لیکن پھر 5 نمازیں ہوئیں تو پھر حضرت جبرائیل نے یہ تمام باتیں بتائیں کہ بھئی اس وقت فجر پڑھنی ہے، اس وقت ظہر پڑھنی ہے، اس طریقے سے، اور اس طریقے سے ان کی کس طرح پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھا